پچھلی ملاقات میں آپ نے جانا کہ 2013 کی سیاہ رات بانی سے بغاوت کی وجہ بنی۔ پوری رابطہ کمیٹی آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ 2016 میں منحرف رہنماؤں نے ایک نئی پارٹی بنا کر کراچی کی سیاست میں انٹری دی۔ 22 اگست 2016 کو ہی ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے پاکستان مخالف تقریر کر کے ایم کیو ایم کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی۔ ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو۔ ان دھڑا بندیوں میں ایک نام بار بار آیا ہے اور وہ ہے G8 کا۔ G8 کیا ہے اور اس گروپ میں کون لوگ شامل ہیں جانیں گے، مگر ابھی بات ہوگی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے درمیان جاری چپقلش کی۔ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے سابق ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ریحان ہاشمی اب متحدہ اور سیاست سے الگ ہے۔ کہتے ہیں مرجر کے ابتدا ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، جس کی بنیادی وجہ پرسنالٹی کلیش تھا۔ چار بڑے اپنے کاموں میں بھی بڑے تھے۔ فاروق ستار جیسا پارلیمانی معاملات چلانے والا، خالد مقبول کی لیڈرشپ صلاحیت، مصطفیٰ کمال کی ایڈمنسٹریشن اور انیس قائم خانی کی تنظیمی اسٹرکچر اور کارکنوں کو چلانے جیسے معاملات، ایسا کوئی اور نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کے چار بڑے ایک ساتھ مل کر نہ چل سکے، ایسا کیا ہوا؟ اس سوال پر ریحان ہاشمی کہتے ہیں درمیان کے لوگ کام کر گئے جو شاید کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم لندن نے پارٹی میں ہونے والی تبدیلیوں پر خوب نگاہ رکھی ہے کہ جس طرح سے ان کا جو مرجر ہوا تھا پی ایس پی کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا اور تیسرے فاروق ستار گروپ کا، دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ مرجر ہوا نہیں بلکہ مرجر کرایا گیا تھا، اور یہ سب ایک مصنوعی تھا، اور مصنوعی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں بظاہر مطلب کاغذی پھول جسے آپ کہہ لیجئے، تو کاغذی پھول جو ہیں وہ دیکھنے کو اچھے لگتے ہیں لیکن وہ خوشبو نہیں دیتے۔ کتنے ہی زیرو آپس میں ملا لیجئے، جواب جو ہے وہ زیرو ہی آتا ہے۔ اب دوبارہ اپنے موضوع یعنی ایم کیو ایم دھڑوں کے اتحاد اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں۔ پی ایس پی متحدہ اور فاروق ستار گروپ ایک ہو گئے۔ 2 دن بعد کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونا تھے اور ایم کیو ایم اس کی بھرپور تیاری کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا، الیکشن سے صرف ایک رات قبل متحدہ نے ہنگامی پریس کانفرنس میں بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ہم انصاف نہ ملنے پر، الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر احتجاجاً آج کے انتخاب سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یوں متحدہ ایک طویل عرصے تک گلی محلوں کی سطح پر اپنے ووٹر سے دور ہو گئی اور بلدیاتی میدان جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ سیاسی تجزیہ کار اس فیصلے کو متحدہ کی ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہیں کہ 53 یونین کونسلز کم ہیں، پھر اگر ایم کیو ایم انتخابات میں جاتی تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ کوئی بھی میئر بن جائے، اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد متحدہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہی۔ اگلا سال یعنی 2024 ملک میں عام انتخابات کا سال تھا، جس میں متحدہ نے کراچی اور حیدرآباد سے واضح سیٹیں حاصل کی۔ دوسری جانب حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قربتیں بڑھ رہی تھیں، مگر ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کی اہمیت بھی کم ہو رہی تھی۔ اس صورتحال کو بھانپ کر متحدہ کے ایک وفد نے نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ نے اس ملاقات کا احوال رابطہ کمیٹی کے ایک بند کمرہ اور کیمروں کے بغیر ہونے والے اجلاس میں بتایا۔ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں متحدہ نون لیگ کی بدلتی نظروں سے میڈیا کو بے خبر رکھنا چاہتی تھی، مگر بند کمرے کے اجلاس کی ریکارڈنگ بھی ہو گئی اور میڈیا تک بھی پہنچا دی گئی۔ ہمیں رات میں کسی بہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں سے، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں۔ ایم کیو ایم یہ تو بتانے سے قاصر رہی کہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو کیسے اور کس نے بنائی
और किसने इसे वायरल किया। सबसे पहले तो बता दूं, ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से। इस ऑडियो ने हमें तमाम फॉरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो उस वक्त कन्वीनर थे, उन्होंने मुजरिम गर्दानते हुए मुस्तफा कमाल समेत पूरी राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया। अब पार्टी में सिर्फ एक ओहदा था और वो था पार्टी चेयरमैन का, जो खालिद मकबूल के पास था। कहा जाता है कि ये फैसला मर्जर के ताबूत की एक कील साबित हुआ। नून लीग ने मुत्तहदा के मैंडेट को 100% जाली करार देने के बावजूद वफाकी काबीना में शामिल कर लिया। तयशुदा मुआहदे के तहत मुत्तहदा की कौमी असम्बली की 22 में से 6 और सूबाई असम्बली की 37 में से 12 नशिस्तें PSP कोटे को मिली और वफाकी वजारतें MQM के पास रही। मुत्तहदा में अंदरूनी मामलात बिगड़ने की वजह तंजीमी लिहाज से मुस्तफा कमाल का गैर फाल होना बना। PSP इस बिगाड़ की बड़ी वजह कामरान टसोरी को समझती है। MQM में शामिल PSP के कारकुनों ने बहादुराबाद दफ्तर में गवर्नर सिंध के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। यूं कारकुनों की तकसीम वाज़ेह हो गई। MQM में हिजरत करने वाले मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी गुज़िश्ता 4 माह से पार्टी से अलग हैं और पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ चुके हैं। मुस्तफा कमाल का ज़्यादा वक्त वजारत सेहत के तहत होने वाले गैर मुल्की दौरों में या इस्लामाबाद में गुजरता है। मुस्तफा कमाल को वफाकी वजारत सेहत का कलमदान मुत्तहदा की मर्जी के खिलाफ 2025 के इब्तिदा में दिया गया, जबकि अनीस कायम खानी कभी कभार कारकुनों से मुलाकात करते और सोशल मीडिया पर नजर आ जाते हैं। MQM के धड़ों की अलहदगी का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, मगर राब्ते मुनक़ता बताए जाते हैं। फारूक सत्तार से सूरत हाल पर मैंने राब्ता किया, मगर मुलाकात का वक्त नहीं दिया, जबकि दूसरे धड़े के अनीस कायम खानी ने इस मौजू पर बात करने से माजरत कर ली। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन की MQM के उम्मीदवारों ने बिना इलेक्शन कैंपेन हिस्सा लिया था। मुत्तहदा की इलाकाई सियासी सरगर्मियों के साथ MQM लंदन की जानिब से कराची, हैदराबाद में चौकिंग करके या अल्ताफ हुसैन के हक में बैनर्स लगाकर वो अपने होने का सबूत दे देते हैं। डबल माइंडेड हैं लोग, अभी ये कबूल ही नहीं कर सकें कि MQM तकसीम उस तरह से हो गई है। अभी भी लोग उम्मीद की निगाह से देखते हैं, तो लोग अब भी किसी ना किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी तरफ देखते हैं, लेकिन कोई एक कुव्वत, कोई एक क़यादत जो है अब वो दस्तयाब नहीं है। किसी भी नाम से, चाहे वो MQM के नाम से हो, चाहे वो PSP के नाम से हो, चाहे वो हकीकी के नाम से हो। मुत्तहदा के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं बानी MQM 1992 से मुल्क से बाहर है और 2016 से उनकी तहरीर और तकरीर पर पाबंदी है। कारकुनों की नई नस्ल और वोटर्स की अक्सरियत उन्हें नहीं जानती। इस नस्ल की नुमाइंदा जमात अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है, जो सिंध के शहरी इलाकों में अब भी एक मजबूत और तवाना आवाज़ है। अल्ताफ भाई की लोगों के साथ जो उनकी अटैचमेंट है, उनका जो ताल्लुक है, वो आज भी उसी तरह से कायम है। और अल्ताफ भाई तो बार बार कहते हैं ना कि भाई आप मौका दे दीजिए, ये जो जबर, ये पाबंदियां, ये जो जबर है, ये इसका साया हटा दीजिए, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को फैसला करने दीजिए कि मालूम हो जाएगा लोग किसके साथ हैं। देखिए, वोट बैंक तो यकीनन हो सकता है, लेकिन बात है कि वो वोट बैंक ऐसा किस काम का कि जब इंतखाबात हों तो वो सामने ना आ सकें, या वो किसी अपना जो वोट देने का हक है वो किसी के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। तो मेरे ख्याल में ऐसे फिर वोट बैंक का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइकिंग मौजूद हो सकती है, और वो किसी की भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है, तो अल्ताफ हुसैन के लिए भी हो सकती है। अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर तहरीर और तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद है। MQM के एक और सीनियर रहनुमा का कहना है कि कराची, हैदराबाद में अल्ताफ हुसैन का अब भी मजबूत वोट बैंक है, जिसका इजहार लंदन राब्ता कमेटी भी करती है। अल्ताफ हुसैन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आज भी एक हकीकत हैं, और जिनको वो ये सोच कर लाए थे
کہ یہ الطاف حسین کے متبادل ہوں گے، جیسے 92 میں حقیقی کو لایا گیا تھا کہ ایک ویکیوم ہم کریٹ کریں گے اور یہ حقیقی جو ہے وہ اس ویکیوم کو فل کر دے گی. وہ تجربہ ناکام ہوا. پی ایس پی کا تجربہ ناکام ہوا. ان کو الگ الگ کیا گیا، پھر اس کے بعد پھر ملایا گیا. یہ سارے تجربے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کمال نے گزشتہ ماہ ایک پریس کانفرنس میں بانی ایم کیو ایم کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جو شاید کسی اور سیاسی رہنما نے نیشنل ٹی وی پر پہلے کبھی نہ استعمال کی ہوگی. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. اس پریس کانفرنس نے ایم کیو ایم پاکستان کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ پریس کانفرنس ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے کی گئی تھی، جبکہ متحدہ پاکستان کے رہنما نہ تو اس پریس کانفرنس کی کھل کر حمایت کرتے ہیں اور نہ ہی مخالفت. قوموں کے اور تمام سوچ و فکر رکھنے والے لوگ آج مصطفیٰ کمال کو لعنت ملامت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس صورتحال پر جو تبصرے تجزیے ہیں وہ لوگ اب کھل کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ہر جگہ الطاف بھائی کی کہ الطاف بھائی نے کیا تھا ان کے لیے، الطاف بھائی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا اور انہوں نے کیا رنگ دکھایا ہے. اب ذکر کرتے ہیں G8 کا. G8 دراصل پارٹی رہنماؤں کا ایک 8 رکنی گروپ ہے جو متحدہ میں اتنا مضبوط تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا کوڈ نیم ہی G8 پڑ گیا. پی ایس پی کے حلقے G8 کو ایک ایسا گروپ قرار دیتے ہیں جو اس مرجر کو یہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. اس گروپ میں شکیل، شریف، نیک محمد، ارشد، ارشاد، رضوان، کیف الورا اور راشد سبزواری کے نام لیے جاتے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ٹیم خالد مقبول صدیقی نے بنائی تھی، جس کا کام اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کو ملنے والے فنڈز کے معاملات کو دیکھنا تھا. معلوم ہوا ہے کہ دونوں گروپوں کے اختلافات کی ایک اہم وجہ ترقیاتی فنڈز بنے ہیں، جس کا اختیار اس یعنی G8 گروپ کے پاس تھا. فنڈز کے معاملات پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے اختلافات کی وجہ بنے، مگر ایم کیو ایم کے ہر گروپ کا مرکز و محور ایک تھا اور وہ تھے الطاف حسین. ایک ایم کیو ایم پاکستان، اس کے 2 الگ گروپ، ہر گروپ کے الگ کارکن، الگ رہنما، الگ پارلیمنٹیرین اور الگ ایجنڈا، مگر پریس کانفرنس کی جگہ ایک یعنی بہادر آباد. ایسے میں کارکنوں اور ووٹرز کا کسی اور جانب دیکھنا فطری عمل ہے.